السلام علیکم۔ آج میرا دل کیا کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے نام کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ تو پہلے میں نے ڈھونڈا کہ ساتوں آسمانوں کے نام کیا کیا ہیں اور جو ساتوں زمینیں ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں۔ لیکن جب اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، تو ان کا تو کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی روایات اور قرآن پاک کے تناظر میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ملتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا، لیکن ان کے مخصوص نام قرآن یا مستند احادیث میں واضح طور پر بیان نہیں کیے گئے۔ تاہم کچھ تفاسیر اور روایات میں ان کے ممکنہ ناموں کا ذکر ملتا ہے، جو کہ علامتی یا روحانی معنی رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ قبول شدہ ناموں کی فہرست دی جا رہی ہے، کچھ نام آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو کہ مختلف تفاسیر اور روایات سے اخذ کیے گئے ہیں، لیکن یہ حتمی یا متفقہ نہیں ہے۔ یہی مجھے کہنا تھا۔ جو نام میں آپ لوگوں کے سامنے لے رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی میں جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو میں، وہ نام بتانے جا رہا ہوں، یہ کئی تفسیروں میں یا کئی لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں کہی ہیں، تو بس وہی ہے، لیکن سبھی لوگ اس سے متفق نہیں ہیں۔ اب 7 آسمانوں کے نام کیا کیا ہیں دیکھ لیں۔ سب سے پہلا آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے اس کا نام ہے رفع، یعنی بلند یا عظیم آسمان۔ اس کے اوپر یعنی دوسرا آسمان ہے، اس کو کہتے ہیں قیدوم، یعنی مستحکم یا پائیدار۔ تیسرا آسمان ہے، اس کا نام ہے معروم، یعنی ستاروں سے بھرا ہوا۔ چوتھا آسمان ہے، اس کا نام ہے ارفلون، یعنی بلند مقام۔ پانچویں آسمان کا نام ہے ہیتوم۔ ہیتوم کا معنی ہوتا ہے عظیم مرتبہ۔ چھٹے آسمان کا نام ہے اجما، یعنی عظیم اجتماع۔ اور ساتواں آسمان ہے جسے کہتے ہیں عرش، سب سے اعلیٰ آسمان جہاں اللہ پاک کا عرش ہے۔ یہ 7 آسمان ہوئے۔ اور زمینوں کے بارے میں بتایا جائے تو جہاں پر ہم موجود ہیں وہ زمین کیا کہلاتی ہے، اس کو جاننے سے پہلے جان لیں کہ 7 زمینوں کے بارے میں بھی قرآن میں واضح نام نہیں ملتے، لیکن کچھ روایات اور تفاسیر میں ان کے علامتی نام دیے گئے ہیں جو کہ مختلف تہوں یا طبقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سراندیپ، یعنی زمین کا اوپری حصہ۔ اس کے بعد ہے دوسری زمین ہے، اس کا نام ہے خلد، لکھا تو جاتا ہے خلد کی طرح لیکن خلد نہیں ہے، خلد، یعنی مستقل یا ابدی طبقہ۔ تیسری تہ جو ہے زمین کی، اس کا نام ہے سامون، یعنی مستحکم زمین۔ چوتھی زمین کا نام ہے جرب۔ جرب کا معنی ہوتا ہے گہرا طبقہ۔ پانچویں جو زمین ہے اس کا نام ہے باسوم۔ باسوم کا معنی ہوتا ہے گہرائیوں والا۔ چھٹی زمین کا نام ہے تھارا، یعنی خاک یا مٹی کا طبقہ۔ اور سب سے آخر یعنی سب سے نچلی زمین ہے، 7ویں زمین، اس کا نام ہے سجین، سب سے نچلا طبقہ۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ گناہگاروں کو رکھا جاتا ہے، یعنی دوزخ کی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نام آپ جان لیں کہ بہت ساری روایات ہیں ہمارے سامنے، ان میں یہ نام ہو سکتا ہے الگ الگ ہوں، ان میں تفاسیر میں فرق ہو سکتا ہے۔ قرآن کے سورہ ملک اور سورہ طلاق میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کے نام واضح نہیں کیے گئے۔
کچھ علماء انہیں علامتی یا روحانی طبقات کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ لفظی ناموں کے طور پر۔ تو یہ نام ہوئے آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ اس سے سبھی لوگ متفق نہیں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔